أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ ہود کا سبق نمبر 8 چل رہا ہے۔ آیت نمبر 87 سے لے کے آیت نمبر 109 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو آیت ہے ہماری، قالوا یا شعیب، قالو اس کا ترجمہ اب تو آپ کو آ جانا چاہیے، کئی مرتبہ یہ الفاظ آ گئے، انہوں نے کہا، کہا انہوں نے، یا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے؟ یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک، تین الفاظ ہیں یہاں پہ، ایک ہے، ایک صلات ہے اور ایک کا ہے۔ کیا؟ صلات نماز، کا آپ کی، کیا تیری نماز، اصلاتو کا، کیا تیری نماز، تأمرو کا، دو الفاظ ہے، تأمرو حکم دیتی ہے، کا آپ کو، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، کس بات کا حکم دیتی ہے؟ ان یہ کہ نترو کا، نترو کا ہم چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں، ما وہ جو یعبدو عبادت کرتے ہیں، یعبدو عبادت کرتی ہیں، آباؤنا ہمارے باپ، آباؤنا ہمارے باپ، او یا ان یہ کہ نفعل ہم کریں، ان نفعل یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، فی اس کا معنی ہوتا ہے میں، اموال مال، نہ ہمارے اپنے مالوں میں، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں، ما وہ جو نشاء ہم چاہتے ہیں، یا اپنے مال کے حوالے سے جو کرنا چاہیں وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ انکا بے شک آپ، لانت البتہ آپ ہی، الحلیم و بہت بردار، بہت بردبار، الرشید سمجھدار ہیں۔ یعنی آپ تو بڑے بردبار اور سمجھدار ہیں۔ یہاں پہ جو آیا انکا بے شک، ایک یہ تاکید ہے، کا آپ، پھر لام زبر لا، البتہ یعنی یقیناً، انت آپ، دو مرتبہ جو یہ آپ آیا ہے یہ مطلب تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ واقعی آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ یعنی وہ کہنے لگے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی آپ تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو، یہ ان کی طرف سے بات ہے، ٹھیک ہے؟ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا،
یا قوم اے میری قوم، ارائیتم یہ تو مجھے بتاؤ، ارائیتم لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کیا، رائیتم تم نے دیکھا، لیکن اس کا مطلب ہم کرتے ہیں اخبرنی، یہ تو مجھے بتاؤ، ان کنتو یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اگر میں ہوں علی بینۃ واضح دلیل پر، میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور دیا اس نے مجھے، ورزقا اور دیا اس نے مجھے، منہ اپنی طرف سے، رزق حسنا عمدہ، اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا فرما رکھا ہو، وما اريد اور میں نہیں چاہتا، وما اريد اور میں نہیں چاہتا، ان یہ کہ اخالفہ پیچھے آؤں، کم تمہارے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے پیچھے آؤں، ٹھیک ہے، الا ما اس چیز کی طرف، ما انہاکم جس سے تمہیں روکوں، الا ما اس چیز کے طرف جو انہاکم میں تمہیں روکوں، عنہ اس سے، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جس کام سے روکوں بعد میں خود وہی کام کرنے لگ جاؤں، ان اریدو میں نہیں چاہتا، الا الاصلاح مگر اصلاح، ما استطعت جہاں تک میں کر سکوں، وما توفیقی اور میری توفیق نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، علیہ توکلت اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہو گیا، دوبارہ کرتے ہیں کہ شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے تو یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پہ قائم ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، وما اريد ان اخالفکم اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کے وہی کام کروں، وہی کام خود کرنے لگوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لا يجرمنکم لا یجرمن آمادہ نہ کرے تمہیں، شقاقی میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ ہے یہ تمہیں آمادہ نہ کرے، ان یہ کہ یصیبکم یصیبہ پہنچائے، کم تمہیں مثلو جیسے ما وہ جو اصابہ پہنچا، قوم نوح قوم نوح کو، یا قوم یہود کو، یا قوم صالح کو، یعنی اے میری قوم میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پہ بھی ویسے ہی مصیبت نازل ہو جیسے نوح کی قوم پہ، یہود کی قوم پہ یا صالح کی قوم پہ نازل ہو چکی ہے، وما قوم لوط اور نہیں ہے قوم لوط کی، منکم تم سے بے بعید کچھ دور، یعنی قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے، قوم لوط جو ہے وہ بھی تم سے دور نہیں ہے، واستغفروہ اور تم مغفرت طلب کرو، واستغفروہ اور تم مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبو پھر توبہ کرو تم، الیہ اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، رحیم بہت مہربان ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، قالوا وہ کہنے لگے یا شعیب اے شعیب، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، کثیراً بہت زیادہ، مما اس سے جو تقول تو کہتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ دیکھتے ہیں تجھے، فینا اپنے میں، ضعیفہ کمزور، یعنی ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا رَحْتُكَ تیرا خاندان، لَرَجَمْنَاكَ البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، لَرَجَمْنَاكَ تین الفاظ ہے، البتہ رجمنا
ہم سنگسار کر دیتے کا آپ کو تجھے وما انتا اور آپ نہیں ہیں علینا ہمارے اوپر بعزیز عزت والے وما انت علینا بعزیز اور نہیں ہو آپ ہمارے اوپر عزت والے اور تم ہماری نگاہوں میں کچھ معزز نہیں ہو قال یا قومی اے میری قوم آرہتی کیا میرا خاندان اعز زیادہ معزز علیکم تم پر من اللہ اللہ تعالیٰ سے یا قومی اے میری قوم آرہتی کیا رہتی میرا خاندان اعز زیادہ معزز ہے علیکم تم پر من اللہ اللہ تعالیٰ سے واتخذتموہ و کا معنی ہے اور اتخذتموہ بنا لیا تم نے اسے اور بنا لیا تم نے اسے وراءکم اپنے پیچھے ظہریہ پیٹھ والا کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے یعنی تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے ان ربی بے شک میرا رب بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو محیط گھیرنے والا ہے میرا رب ان تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اعملوا عمل کرو تم علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں سوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے من یأتیہ من کون یأتیہ آئے گا اس پر کس کے اوپر آئے گا عذاب عذاب یخزی ہے جو اسے رسوا کر دے گا ومن ہوا اور کون ہوگا کاذب جھوٹا یعنی اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں ان قریب تم جان لو گے کہ کس پہ رسوا کن عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے وارتقبوا اور تم انتظار کرو انی معکم رقیب انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ رقیب انتظار کر رہا ہوں ولما جاء امرنا ولما اور جب جاء آ گیا امرنا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور جو لوگ ایمان لائے آپ کے ساتھ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے نجات دی برحمت رحمت کے ذریعے من اپنی طرف سے وَأَخَذَتْ اور پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو اصل میں تا ساکن ہے اور الذین میں حمزہ وصلی ہے تو درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے اس کو گرا دیا اور پھر ساکن کو کسرہ دے دیا ساکن اذا حرک بالکسر ٹھیک ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا کس چیز نے پکڑ لیا الصَّيْحَةُ ایک چیخ نے ایک چھنگاڑ نے فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے صبح کو فی دیارہم اپنے گھروں میں دیار دارون کی جمع ہے دیار دارون کی جمع ہے وہ اپنے گھروں میں ہو گئے جاثمین اوندے منہ پڑے ہوئے تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے کأن لم یغنوا فیہا کأن گویا کہ لم یغنوا نہیں رہے تھے وہ فیہا اس میں الا خبردار بعدن پٹکار ہے لمدینہ مدین کے لیے کما بعدت جیسا کہ پٹکار ہوئی سمود پہ گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے آگاہ رہو کہ اہل مدین پہ اسی طرح پٹکار ہے جیسے قوم سمود پہ ہوئی تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا بھی آیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ وسلطان اور سند کے ساتھ مبین واضح یعنی موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کے بھیجا سلطان مبین روشن دلیل ٹھیک ہے الى فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا تو پیروی کی انہوں نے امر فرعون کے حکم کی وما امر فرعون اور فرعون کا جو حکم تھا وہ نہیں تھا برشید سمجھداری والا فرعون کا حکم سمجھداری والا نہ تھا یقدم
आगे होगा वो कौमहू अपनी कौम की यौम अल क़ियामत क़यामत के दिन, क़यामत के दिन वो अपनी कौम की क़यादत करता हुआ आगे होगा। फ़अौरदहुमुन नार, फ़अौरदा फ़ तो औरदा लेकर आएगा वो हम उन्हीं अन्नार जहन्नुम पर, वबिसा और बदतरीन है अलविर्दु घाट अलमौरूद पहुंचा जाने वाला, और वो बदतरीन घाट है जहां पे पहुंचा जाए। वउत्बिउ और पीछे लगा दिए गए वो फी हाज़िही उसमें लानतन यानी लानत में, वयौम क़ियामत और क़यामत के दिन बिसा बदतरीन है अर्रिफ्दु इनाम अलमरफूद दिया गया इनाम, यानी इस दुनिया में भी इनको पीछे लानत लगा दी गई, उनके पीछे लानत लगा दी गई, और क़यामत के दिन भी ये बदतरीन इनाम जो उन्हें दिया जाएगा ये बदतरीन इनाम है। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये जो अंबाइल क़ुरा बस्तियों के किस्से है, अहवाल है। अंबा का माना होता है नबा की जमा खबर, खबरें हैं। अहवाल अलक़ुरा क़रियतुन की जमा है, बस्तियों की खबरें हैं। नक़ुस्सु हम बयान करते हैं हूँ इसे अलैका आप पर, आपके सामने, मिनहा क़ाइमुन इनमें से कायम रहने वाली, व हसीदुन और कटी हुई जड़, यानी उनमें से बाज़ अभी भी मौजूद है और बाज़ की जड़ कट चुकी है। वमा ज़लमनाहुम, वमा ज़लमना और हमने जुल्म नहीं किया उन पे, वलाकिन ज़लमू और लेकिन जुल्म किया उन्होंने, अनफुसहुम अपनी जानों पे, फमा अगनत, फमा अगनत तो काम नहीं आए, तो नहीं काम आए, तो फायदा नहीं दिया, अनहुम उनसे, आलिहतुहुम उनके माबूद ने, अल्लती यदऊना वो जो पुकारते रहे, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, मिन शैइन कोई चीज, लम्मा जब जा आया अम्र रब्बिका तुम्हारे रब का हुक्म, वमा ज़ादूहुम वमा ज़ादू और नहीं बढ़ाया हम उन्हें, गैर ततबीब हलाकत के अलावा, यानी हमने उन पे जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया। तो जब आपके रब का हुक्म आया तो उनके वो माबूद उनके कुछ भी काम ना आ सके, जिन्हें वो अल्लाह को छोड़ के पुकारते थे, वो उनके लिए हलाकत के अलावा किसी चीज़ का इजाफा ना कर सके। वकज़ालिका और इसी तरह अख़्ज़ु रब्बिका तेरी रब की पकड़ है, यानी आपके रब की पकड़ ऐसे ही है, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा जब अख़ज़ा वो पकड़ लिया अल क़ुरा बस्तियों को, वही ज़ालिमा और वो जुल्म करने वाली हो, यानी जब वो बस्तियों को पकड़ता है इस हाल में कि वो जालिम होती है। इन्ना अख़ज़हु बेशक उसकी पकड़ अलीमुन दर्दनाक है, शदीदुन सख्ती वाली है। इन्न फ़ी ज़ालिका बेशक इनमें लआया अलबत्ता निशानी है, लिमन उसके लिए जो खौफा डरे, अज़ाब अल आखिरा आखिरत के अज़ाब से। ज़ालिका यौमुन ये वो दिन है, मजमूअन जो जमा किया जाएगा, लहू उसके लिए, अन्नासु लोगों को, वज़ालिका और ये वही दिन है, मशहूदुन हाज़िरी का, यानी ये वो दिन होगा जिसमें लोगों को जमा किया जाएगा और वो पेशी का दिन होगा। वमा नुअख्खिरुहु वमा और नहीं, नुअख्खिरु हम मुअख्खर करेंगे, हु उसे यानी उस दिन को हम मुअख्खर नहीं करेंगे, इल्ला मगर, लिअजलिन मुद्दत के लिए, मादूदिन गिनती की हुई, यानी हम उसे सिर्फ एक वक्त मुकर्रर तक मुअख्खर करते हैं, कर रहे हैं। यौम याती जिस दिन, याती आएगा वो, ला तकल्लमु बात नहीं कर सकेगा, नफ्सुन कोई नफ्स, इल्ला बिइज़्नि मगर उसकी इजाज़त के साथ, फमिनहुम तो उनमें से शकीयुन बाज बदबख्त होंगे, व सईद और बाज नेकबख्त होंगे। अम्मल्लज़ीना बस बहरहाल, अल्लज़ीना वो लोग, शकू जो बदबख्त हुए, फ़फ़िन्नारी वो जहन्नुम में होंगे, लहुम फ़ीहा उनके लिए, फ़ीहा उसमें, ज़फ़ीरुन चीख़ पुकार होगी, व शहीक़ुन और चिल्लाना होगा, यानी जहाँ उनकी चीख़ पुकार और शोर शराबा होगा। खालिदीना हमेशा रहने वाले होंगे, फ़ीहा उसमें, मादामत इस्समावात वल अर्ज़ मादामत जब तक रहेंगे आसमान और ज़मीन,
इल्ला मगर माशा रब्बुक वो जो चाहे तेरा रब, इन्न रब्बका बेशक तेरा रब फ़आलुन कर गुजरने वाला है, लिमा उसे जो युरीद वो चाहता है। अल्लाह ताला हमें बदबख्त ना बनाए, हमारी हिफाजत फरमाए। व अम्मल्लज़ीना और बहरहाल वो लोग सुईदू जो नेकबख्त हुए, वफ़िल जन्नति तो वो जन्नत में होंगे, खालिदीन फ़ीहा वो हमेशा उसमें रहने वाले होंगे, मादामत इस्समावातु वल अर्ज़ जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, इल्ला मा शाअ रब्बुक मगर वो जो चाहे तेरा रब। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमा दे, जन्नत हमें नसीब फरमाए, नेकबख्त बनाए। अताअन ये बख्शिश है गैर मजदूद जो ख़त्म ना होने वाली है, ये उसकी बे इंतहा बख्शिश है जो ख़त्म ना होने वाली है। फला तकू तो आप ना हो जाइए फी मिर्यतिन शक में, मिम्मा उससे जो याबुदु इबादत करते हैं, हाउलाई ये लोग, मा याबुदूना वो इबादत नहीं करते, इल्ला मगर, कमा याबुदु जैसा कि इबादत करते रहे, आबाउहुम उनके बाप, मिन कब्लु उससे पहले, व इन्ना और बेशक हमने लमुवफ़्फ़ुहुम अलबत्ता पूरा करने वाले हैं, नसीबहुम उनका हिस्सा, गैर मनकूस बगैर कमी क्या हुआ, यानी हम उन्हें उनका हिस्सा बगैर किसी कमी के पूरा पूरा देंगे, हम उनका हिस्सा बगैर किसी कमी के पूरा पूरा देंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने कर दिया। आखिर में ज़रा जल्दी जल्दी किया, इंशाअल्लाह अभी जब तफसीर बयान करेंगे तो वहाँ पे दोबारा भी तर्जुमा आएगा। अगर किसी को समझ ना आया हो वो परेशान ना हो। तर्जुमे की समझ आ गई इंशाअल्लाह। असल में आसान आम फहम तर्जुमा था आज, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं था, इस वजह से ज़ुबान भी जल्द जल्द चल रही थी। तो 109 हो गए, फिर कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो रब्त आयात जो है वो पहले आपके सामने बयान करेंगे कि माक़बल से इससे पहले जो असबाक हम पढ़ चुके हैं उसके साथ क्या रबत है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने उनकी तबलीग का जिक्र किया कि उन्होंने कौम को गैरुल्लाह की इबादत से मना किया, अल्लाह के अलावा से की इबादत से मना किया, नाप तोल में कमी के ज़रिए लोगों की हक़ तलफ़ी करने से डराया। और ये दोनों कभी चीज़ें हैं, शिरक और कुफर एतकादी निजात है, जबकि हुकूक का ज़िया गंदगी ये अखलाकी गंदगी है। शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि अपने माल में से तमाम हुकूक अदा करने के बाद जो कुछ बाकी बचा रहेगा उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है और उसी का नतीजा तुम्हारे हक में अच्छा होगा। लेकिन आपकी कौम ने आपकी इस पाकीज़ा नसीहत का निहायत ही बुरा जवाब दिया। तो आज के सबक में कौम का जवाब है और फिर शुएब अलैहिस्सलाम की जो मज़ीद तकरीर है वो बयान फरमाएंगे। ठीक है, अभी दोबारा तर्जुमा भी साथ साथ होता जाएगा, तो अगर कोई लेट आया है तो वो उसमें शामिल रहे, तवज्जो से सुने। क़ालू या शुआइब, कहने लगे शुआइब अलैहिस्सलाम, असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद करते थे, औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, या अपने मालों में अपनी मर्जी से तसरुफ़ करने को छोड़ दे, यानी अपने मालों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना जो है वो छोड़ दे। गोया मुकज़्ज़िबीन जो है, जुटलाने वाली जो थे, उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को नमाज का ताना दिया कि तुम्हारी नमाज तुम्हें यही कुछ सिखाती है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पे नमाज से मुराद ये जो हम मशहूर मारूफ नमाज पढ़ते हैं ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे शुआइब अलैहिस्सलाम का तक़द्दुस मुराद है। तो अगर ऐसा है तो फिर माना ये होगा क्या तेरा तक़द्दुस, तेरी परहेज़गारी, तेरी बुजुर्गी
یا نبوت کا دعویٰ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہمیں اپنے مروجہ امور سے روکنا چاہتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر نماز سے نماز ہی مراد ہے۔ کفار آپ پہ اس لیے تان بازی کر رہے تھے کہ دیگر انبیاء کی طرح آپ بھی کثرت سے نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ نماز ہی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور اچھا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی مخالفت کرنے والے اسی کو اعتراض کا ذریعہ بناتے تھے۔ بڑا نمازی بنا پھرتا ہے جو ہمیں اپنے معبودوں کی پوجا اور مال کے تصرف سے منع کرتا ہے۔ تو دیندار آدمیوں کو تضحیک کا نشانہ بنانا، ان کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانا ان کا، یہ بے دین معاشرے کا ہمیشہ سے شغل رہا ہے۔ آج بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، علماء کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف کیا کچھ نہیں بکتے لوگ۔ تو اس زمانے میں بھی ملحد قسم کے لوگ نمازی کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کو نماز کا حیضہ ہو گیا ہے، جو ہر وقت نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرو تو کہیں گے اسے توحید کا حیضہ ہو گیا ہے، ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے، کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ کسی اور نیکی کی بات کرو تو اس پہ بھی مذاق کریں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو نماز کا طعنہ دیا کہ ان نمازوں کی وجہ سے تو ہمیں ہمارے پسندیدہ کاموں سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مال کے حصول اور اس کے خرچ کرنے کے متعلق شریعت کی پابندی کرے۔ مال کو حاصل کرنا کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، جائز جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت کی رعایت کرے، اور خرچ میں بھی شریعت کے احکامات کی پابندی کرے۔ اگر دولت کو جمع کرنا، اس کو خرچ کرنا، اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کیے جائے تو یہی مال جو ہے وہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا انعام ہے، اس میں بھی من مانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو جو مال شراب، جوئے، رشوت، چوری، ڈاکے، سود اور سمگلنگ کے ذریعے کمایا جائے گا وہ حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو مال لہو و لعب، عیش و عشرت، سینما، بلڈنگ سازی، رسومات باطلہ پہ خرچ کیا جائے گا، اس کا وبال بھی خرچ کرنے والے پہ ہوگا۔ ہر جائز اور ناجائز سے طریقے سے کمانا، حرام راستوں پہ خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آخرت میں جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ محاسبے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک بعض سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں رہ کے مال کن ذرائع سے کمایا تھا، کن مدات پہ خرچ کیا تھا، کیا تو نے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ادا کیے تھے، غرباء، مساکین کا حق ان کو دیا تھا، یا سارا مال شادی اور غمی کی رسومات میں خرچ کر دیا تھا، اپنی شان دکھانے کے لیے عمارات بناتا رہا، گاڑیاں خریدتا رہا، کھیل تماشے کرتا رہا، عیاشی فحاشی میں مال ضائع کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کے اکتساب یعنی مال کے کمانے میں اور اس کے مصرف یعنی اس کو خرچ کرنے، دونوں پہ حدود اور قیود قائم کی ہے۔ تو اسلامی نظام معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہی بنیادی فرق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کمانے کے جائز ذرائع کی حوصلہ افزائی کرے اور ناجائز ذرائع کو ختم کرے۔
صنعت، حرفت، زراعت جیسے حلال پیشوں کو فروغ میں مدد دینی چاہیے۔ سود، جوا، چور بازاری، شراب نوشی جیسے قبیح ذرائع پہ پابندی عائد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور روزی کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو، حرام راستے سے کمائی ہوئی دولت ہلاک کر کے رکھ دی گی۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ رزق کی تلاش میں جائز ذرائع اختیار کرو۔ قوم شعیب نے آپ کو نماز کا تانا دیا تھا، پھر آپ کی پارسائی اور نیکی کو بھی اس کا بھی مذاق اڑایا۔ انکا لانت الحلیم الرشید، انکا لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا بردبار نیک چلن بنا پھرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے سارے نبی حلیم اور رشید ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کے حلم اور رشد کے اعتراف کے بجائے مذاق کے طور پہ کہا کہ یہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے جو ہمیں اپنی من مانی کر رویوں سے منع کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ناپ تول میں کنی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، باپ دادا کی رسومات چھوڑ دو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ قوم کی استان بازی کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر اگلی آیت میں موجود ہے۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل یا واضح راستے پر ہوں، یعنی کھلے راستے پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے ہی مجھے حلال روزی عطا کی ہے۔ رزق حسن کو مفسرین نے دو معنوں پہ محمول کیا ہے، اس سے ایک مراد تو نبوت ہے، اور شعیب علیہ السلام اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رزق حسن سے ایک مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھ پہ وحی نازل کی ہے، اس کے مطابق میں خود بھی عمل کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی تلقین کر رہا ہوں، میں بلا وجہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور اس کا دوسرا معنی حلال روزی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال روزی نصیب کی ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک اعمال کو انجام دو، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ جب انسان حلال اور پاکیزہ رزق آئے گا تو خود بخود نیک اعمال جو ہے اس سے واقع ہوں گے، سرزد ہوں گے، جو چیز اندر ہوگی وہی باہر نکلے گی۔ حلال کھائے گا انسان تو حلال باہر نکلے گا، حلال اعمال ظاہر ہوں گے، حرام کھائے گا تو حرام اعمال جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہی حکم تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ حلال روزی کمانے اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے۔ حرام کی کمائی جسمانی، روحانی، دینی اور اخروی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو رزق حلال سے مراد وہ رزق ہے جو پاکیزہ ہو، خیانت، دھوکہ دہی، حق تلفی سے پاک ہو۔ اور آپ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ان چیزوں میں مخالفت کروں جن سے میں خود تمہیں روکتا ہوں، میں جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں ان پہ خود بھی عمل کرتا ہوں، جن سے منع کرتا ہوں ان کو خود بھی نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں پہ واضح کر دیا کہ میرے قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی قوم کو تو ایک بات سے منع کر دے اور خود وہ کام کرتا رہے۔ اللہ کے دین پہ سب سے زیادہ کاربند اس کے نبی ہوتے ہیں، وہ پہلے خود احکام الہی پہ عمل کر کے امت کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہی حکم دیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کا مکمل اتباع کرو۔
اور نبی ایسا کر کے دکھاتا ہے، نبی کا ہر عمل اس کے قول کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ سورہ صف 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کر کے نہیں دکھاتے۔ لیکن عام معاشرے کی حالت یہ ہے کہ نچلی سطح سے لے کے حکومت کے ایوانوں تک قول اور فعل کا تضاد پایا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم پہ واضح کیا کہ میں نہیں چاہتا ایسے معاملے میں تمہاری مخالفت کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی قوم سے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت کہ میں تو اصلاح کرتا ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں، میرا کام تو برائی کو مٹھا کے اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا حق بھی پورا کرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بنی نوعی انسان کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ اگر ان تینوں قسم کے حقوق کی پاسداری کی جائے تو معاشرہ سنور جائے گا، اصلاح احوال پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ وسعت سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ارشاد بھی موجود ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ ماخوذ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس قدر طاقت دی ہے اسی کے مطابق احوال کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بیعت لی اور اسے احکام شریعت کی پابندی کا حکم دیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں ان باتوں پہ عمل پیرا رہوں گا مستطاعت جتنی میری طاقت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے مجھ میں توفیق مگر اللہ کے ساتھ۔ ہر کام کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نصیب فرماتے ہیں، ہر کام کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیکی کا کام انجام دینے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا علیہ توکلت، میں اس اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرے، اس کے بغیر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس پہ توکل کیا جا سکے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میرا ہر وقت اسی کی طرف رجوع ہے۔ دوسری جگہ ہے انیبو الی ربکم، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرو، واسلموا، اور اسی کی فرما برداری کرتے رہو، کفر شرک اور معاصی سے بچتے رہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم کے لوگوں میری مخالفت تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم برائی کا ارتکاب کر کے اس چیز کے مستحق بن جاؤ جس کے مستحق قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح علیہ السلام کے لوگ بنے۔ مطلب یہ کہ تم میری مخالفت کر کے کفر شرک ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرو گے تو تم بھی اسی سزا میں مبتلا ہو سکتے ہو جس میں سابقہ قومیں مبتلا ہوئی۔ قوم نوح نے توحید کو تسلیم نہ کیا تو طوفان کی نظر ہو گئے، قوم ہود نافرمانی کر کے تباہ و برباد ہوئے، قوم صالح کو چیخ نے پکڑ لیا، اس سے ان کے دل اور جیگر جو ہے وہ پٹ گئے، ملیامیٹ ہو گئے۔ اور قوم لوط کے متعلق فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، کہ قوم لوط کا معاملہ تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب یہ قربت دو اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی قوم لوط اور قوم شعیب کا زمانہ قریب قریب ہی ہے، مکانیت کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی دونوں علاقے آپس میں ملتے جلتے ہی ہے، مدین اور مشرقی اردن ان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اے لوگو میری مخالفت میں تم کسی ایسے سزا کے مستوجب نہ بن جانا جس سے سابقہ قومیں تباہ ہوئی ہے۔ تو اب بھی تم سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میرا کہنا مان لو، اور دوسری بات یہ کرو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ سابقہ گناہوں کی اپنی پروردگار سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ،
پھر اسی کی طرف رجوع رکھو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہاری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار مہربانی کرنے والا بھی ہے, محبت کرنے والا بھی ہے. اس کی ان دو صفات کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو اس کی سابقہ کوتاہیوں پہ معافی کی قلم پھیر دیتا ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اب بھی موقع ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور کامیابی حاصل کرو. تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کے جواب میں قوم شعیب نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اے شعیب علیہ السلام, ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو. یہ بات انہوں نے تعصب اور عناد کی بنیاد پہ کی, ورنہ شعیب علیہ السلام کی بات سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی. آپ اسی قوم کے فرد تھے, وہی زبان بولتے تھے, وہ آپ کی ہر بات سمجھتے تھے. لیکن جب عقیدے اور اخلاق میں بیماری ہو تو پھر نافہمی کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے. ویسے بھی شعیب علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ خطیب الانبیاء مشہور ہیں. آپ کیا ہیں؟ خطیب الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر کا خوب ملکہ عطا کیا تھا, لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے قوم کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار, شرک کا انکار, ناب تول میں انصاف, حقوق العباد کی پاسداری, ظلم سے پرہیز, کون سی ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہو؟ لیکن آپ کی قوم تعصب اور عناد میں غرق ہو چکی تھی. وہ آپ کی کسی نصیحت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی, نافہمی کا بہانہ بنا رہی تھی. جب کسی بات کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے بہانے تراشنا ایک معمول کی بات ہے. مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ شخص عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, ہمارے آبا و اجداد بڑے ذہین اور فطین عظیم لوگ تھے, وہ سب انہی معبودوں کی پوجا کرتے رہے, لیکن یہ شخص ان کے خلاف بات کرتا ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے, بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو یہ قوم شعیب کی ہٹ درمی یعنی کفر اور شرک میں پختگی کی علامت تھی, ورنہ شعیب علیہ السلام کی بات ناقابل فہم نہیں تھی. یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی تھی. شعیب علیہ السلام کے مخالفین آپ کو یہ طعنہ بھی دیتے تھے, وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور خیال کرتے ہیں, ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نے خواہ مخواہ قوم کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے. اپنے حال پہ رحم کرو اور خاموشی سے گزر اوقات کرو. بعض سلف نے یہ بات کی کہ یہاں پہ ضعف سے مراد نابینا ہونا ہے, کیونکہ شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے نابینا بھی ہو گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پہ بینائی لوٹا دی. اسی طرح شعیب علیہ السلام بھی زیادہ رونے کی وجہ سے بینائی کھو بیٹھے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اتنا کیوں روتے ہو, جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ تو آپ نے جواب دیا, پروردگار تیری لقاء کا خیال کر کے اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ دیدار کے وقت آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے, شعیب ہماری ملاقات اور دیدار تمہیں مبارک ہو. میں نے تمہاری اس ضعف کے باعث اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تمہاری خدمت میں معمور کر دیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹا دی تھی. آپ کی قوم نے یہ بھی کہا تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. اگر تیرا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. سنگساری یعنی پتھر مارنا, یہ انسانی تاریخ کی سخت ترین سزا ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے, زنا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. کہنے لگے تیرے خاندان کی اکثریت تیرے مذہب پہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آبائی دین پر ہے, ہمیں ان کی دلجوئی منظور ہے, ورنہ تمہیں سنگساری جیسی سخت سزا دیتے.
اور دوسری بات یہ ہے وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم میں کوئی عزت والا بھی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کا کچھ خیال نہیں ہے اور صرف میرے خاندان کا لحاظ ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، نفع دینے والے ہیں، معبود برحق ہے، اس کا تو خیال نہ ہوا، اس کے احکام کو پس پش ڈال دیا جائے، لیکن خاندان اور قبیلے کو اعلیٰ حیثیت دی جائے۔ حالانکہ تمہیں اس اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دینی چاہیے جس نے مجھے نبی بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا ہے جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو ان ربی بما تعملون محیط، تم جو بھی کام کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز اور تمہارا ہر عمل اس کی نگاہوں میں موجود ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا کچھ خیال نہیں ہے، مجھ پہ میرے خاندان کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو، یہ تو بالکل تمہارا غلط نظریہ اور غلط سوچ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو، انی عامل، میں اپنے طور پہ عمل کرتا ہوں، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پہ آتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی راہ دیکھتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جلد ہی حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا۔ رقیب کا لفظی معنی نگرانی کرنا، راہ دیکھنا ہوتا ہے، مطلب انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح انبیاء کو بیچ کر اور پھر موقع دے کے آزماتا ہے، تو جب حجت مکمل ہو جاتی ہے، لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان پہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سارے نبی نہایت ہی استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ قوم کے ڈرانے دھمکانے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری باتیں شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہماری سزا کا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے، ان پر اس عذاب کا کچھ اثر نہ ہوا جو باقی قوم پہ آیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے، گویا کہ وہ خوفزدہ ہو کے منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ قوم شعیب کی سزا کے متعلق اس مقام پر صرف چیخ کا ذکر ہے، جبکہ سورہ اعراف میں رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر بھی آتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ پھر سورۃ الشعراء میں صاحبان کے دن کا عذاب بتایا گیا ہے، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہیں یوم الظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایکا والوں پہ صاحبان کا عذاب آیا تھا اور مدین والوں پہ اللہ اکبر، مدین والوں پہ چیخ اور زلزلہ دونوں آئے تھے، یعنی ابتدائی طور پہ زلزلہ آیا تھا اور پھر خوفناک چیخ سنائی دی تھی جس سے لوگوں کے دل اور جگر جو ہے وہ پھٹ گئے، ہلاک ہو گئے۔ لیکن مفسر قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب ایکا یا اہل مدین ایک ہی قوم کے دو فرد تھے، ایک ہی قوم کے فرد تھے یا دو علیحدہ علیحدہ قومیں تھی، لیکن سب پر تینوں قسم کا عذاب آیا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف عذاب کا ذکر جو ہے خاص مناسبت کی وجہ سے کیا ہے۔ پھر آگے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ آپ کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے زمین سے نکال دیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ زمین ہی کا زلزلہ جو ہے مسلط فرما دیا کہ تم اللہ کے نبی کو جس زمین سے نکالنا چاہتے ہو اسی زمین پہ خود تمہیں ٹھکانہ میسر نہیں ہوگا۔ تو اس مبارک صورت میں مخالفین کے غرور اور تکبر کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تو بڑا نمازی بنا پھرتا ہے اور ہمیں اپنی ہی کمائی ہوئے مال میں سے تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیتا، روکتے ہو ہمیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام تیری یہ نصیحت کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اپنے حد تک ہی انہیں محدود رکھو، اور آپ پہ خاندانی اعتبار سے روب ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تیرے خاندان کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتے ورنہ تمہیں سنسار کر دیتے۔ چونکہ یہ ساری باتیں غرور اور تکبر کی باتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے غرور کو توڑنے کے لیے ان کو چیخ کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے سورہ شعراء میں جہاں یوم الذلہ کے عذاب کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کے اس تکبر کا ذکر فرمایا۔ وہ کہتے تھے اے شعیب ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر تو سچا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ گرا دے اگر تو سچا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سخت گرمی بھیجی، پانی خشک ہو گیا، وہ پیاس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے لوگوں کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ 7 دن تک یہی صورتحال رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھیجا، سب لوگ بادلوں کے نیچے جو ہے جمع ہو گئے کہ اب بارش جو ہے وہ برسے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تو بادلوں سے آگ برسنے لگی جس سے ساری قوم جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گئی۔ یہ یوم الذلہ کا عذاب تھا۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 قسم کے عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب نے انہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی وہاں پہ رہے ہی نہیں تھے، وہ آباد ہی نہیں تھے۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی الا بعدا لمدین، خبردار سنو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور ہلاکت ہے مدین والوں پہ، کما بعدت ثمود، جیسا کہ قوم ثمود ہلاک ہوئی۔ وہ لوگ بھی بڑے عقل مند تھے، ذہین اور مغرور تھے، بڑے کاریگر تھے، لیکن ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ تو اسی طرح قوم شعیب بھی ہلاک ہوئی۔ اصل میں یہ اہل مکہ اور بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے منکرین، اے انکار کرنے والو، تم بھی اپنا انجام سوچ لو۔ اگر تم بھی نافرمان قوموں کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہی ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، کہ البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیتوں کے ساتھ۔ اب آیات میں جو ہے احکام بھی شامل ہے اور معجزات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں احکام بھی دیے تھے اور معجزات کے ضمن میں آپ کو تقریباً 9 کے قریب نشانیاں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ بھی دیے تھے، اور 2 جو ہے بالکل واضح تھے، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اسی طرح لفظ آیات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد دلائل بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے متعلق بڑے واضح دلائل پیش کیے، اور یہ کام سارے انبیاء ہی کرتے رہے۔ ایک تو نشانیاں عطا فرمائی، اور دوسری چیز وسلطان مبین، کھلا غلبہ یا کھلی سند جو ہے وہ بھی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کھلے غلبے یا کھلی سند سے مراد بھی معجزات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بہت سے معجزات ظاہر کیے،
حتیٰ کہ لاٹھی کا معجزہ دیکھ کے تمام جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے پھر بھی ضد اور عناد کا اظہار کیا اور انکار کیا۔ تو یہاں بھی فرمایا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہم نے بھیجا۔ تو یہاں پر قبطی قوم کی طرف اشارہ ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، چونکہ فرعون اور اس کے سردار جو ہے سرکشی میں حد سے بڑھ چکے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان سرداروں نے فرعون کے حکم کا جو ہے وہ اتباع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ تزکیہ سے محروم رہے۔ انہوں نے اپنی فکر اور عقیدے کو پاک کرنے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنانے اور ایمان کو درست کرنے کی بجائے فرعون کی بات کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی بات نیکی، ہدایت یا سمجھ بوجھ والی بات نہیں تھی، اس میں تو تکبر اور غرور تھا، وہ کفر اور شرک سے بری ہوئی بات تھی، نیکی سے خالی تھی۔ لیکن ان کی قوم نے فرعون کی بات کا لحاظ کیا، اس وجہ سے اس قوم کا انجام بھی وہی ہوا جو ہمیشہ نافرمان قوموں کا ہوتا ہے، وہ بھی مغلوب اور ذلیل ہوئے اور پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تباہ و برباد ہوئے۔ پھر آگے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت، کہ قیامت والے دن وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا اور ان کے آگے آگے چلے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور ان کو لے کے دوزخ میں جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پہ یہ لوگ وارد ہوں گے۔ مطلب یہ کہ فرعون جیسا مغرور اور متکبر شخص اپنے متبعین کے ساتھ دوزخ والے گھاٹ پہ پہنچے گا جو انہیں جلا دے گا، وہاں دکھ ہی دکھ ہوگا، آرام اور آسائش کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرؤ القیس حامل لواء شعراء الجاہلیت الی النار، کہ امرؤ القیس جاہلیت کے زمانے کے شعراء کا جھنڈا ہاتھ میں لیے سب کو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے تقریباً مر گیا تھا، اس نے بڑا نام پیدا کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سب لوگوں کو لے کے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہی حال فرعون کا ہوگا، وہ اپنے متبعین سمیت دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار جو ہے وہ رہیں گے۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور یہ بہت بڑا انعام ہے جو ان کو دیا گیا، دوزخ کے ٹھکانے کا انعام۔ یہاں پہ انعام تحکم کے طور پہ کہا گیا کہ ان کو ایسی دردناک نعمت میسر آئے گی جس میں وہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کے لیے رہنا ہوگا، یہ بہت برا انجام ہوگا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، یہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات اور واقعات ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے شروع کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیے۔ ان میں عاد، ثمود، قوم لوط، ایکا اور مدین کے سارے واقعات آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کو بھیج کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹھا دیا۔ تو فرعون اور اس کی قوم کے جو احوال ہے ان کو بھی تفصیل سے مختلف صورتوں میں بیان کیا، کیونکہ غرور، تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور پھر اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ نقصہ علیک، ہم یہ واقعات آپ پہ بیان کرتے ہیں، مقصد یہ کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تذکیر بایام اللہ کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ کفر، شرک اور نافرمانی کا انجام یہی ہوتا۔ پھر آگے فرمایا منہا قائم، جن بستیوں کے حالات بیان ہوئے ان میں سے بعض قائم ہے، یعنی ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات جو ہے موجود ہے جو ہر آنے والے کو عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ وہ حصید،
اور بعض بستیاں کٹی ہوئی ہے، یعنی ایسی ناپید ہوئی ہے کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ملیامیٹ کر دیا کہ ان کا نشان ہی باقی نہیں رہا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو مخلوق پہ ہمیشہ مہربان ہوتا ہے، ان پہ زیادتی نہیں کرتا۔ وما اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ قطعی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ ہر زیادتی کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وعلیہا مکتسبت، جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا اس کا وبال خود اسی پہ پڑے گا۔ مطلب یہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، کفر اور شرک کرنے والے اللہ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کو پکارتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، جن معبودوں کی نظر اور نیاز دیتے انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے، ان میں اختیارات کو تسلیم کرتے تھے، قیامت والے دن وہ معبود ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے بلکہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے اور جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باطل معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور ورنہ اللہ تعالیٰ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں تدبیر اور تصرف کا مالک بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ کا رسول منع کرتا تھا کہ ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ دو، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم ان معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے پروردگار کا حکم یعنی سزا کا وقت آ گیا تو کسی نے کوئی فریاد رسی نہ کی، ان کے تمام عقائد باطل ثابت ہوئے۔ وما زادوہم غیر تدبیب، انہوں نے ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی اضافہ نہ کیا۔ البتہ افسوس ضرور پیدا ہوا کہ ہم دنیا میں جن کی عبادت کرتے رہے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، آج وہ ہمارے کسی کام نہ آئے۔ معبودان باطلہ اپنے متبعین کو تو کیا بچاتے، وہ الٹا ان کی ہلاکت اور مزید تباہی کا باعث بنی، ان پہ اللہ تعالیٰ کا مزید غضب نازل ہوا، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ تو ایسے ہی نافرمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح تیرے پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالم ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت صرف سابقہ اقوام نوح، عاد، ثمود، لوط، اصحاب ایکا، مدین اور قوم فرعون کے لیے نہ تھی، بلکہ کوئی بھی قوم جب ظلم اور ظلم پہ اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو بالانتہا سزا مل کے رہتی ہے۔ تو ان اقوام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پہ کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون سارے مخلوق کے لیے ایک جیسا ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، دوسری جگہ فرمایا کہ ہم ہر ناشکر گزار کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور کسی گنہگار کو چھوڑتے نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے لیکن آخر کار مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک ہے، بڑی سخت ہے، اس سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے خوف کھاتا ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ آخرت کا دن ایسا ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہی حاضری کا دن ہے۔ اس دن سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کے وقوع کے متعلق فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، ہم اس دن کو مؤخر نہیں کرتے لیکن ایک مقررہ وقت تک۔ قیامت کا دن جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی میعاد اور وقت مقرر ہے، ہر جاندار اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔
اسی طرح کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ ان مقررہ اوقات میں ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جب پوری کائنات کا مقررہ وقت آ جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی، اسی دن کے لیے اسے مؤخر کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا یوم یأتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص گفتگو نہیں کر سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ آج تو لوگ طاقت اور اقتدار کے نشے میں سرشار ہو کے بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی شخص اس وقت تک لب کشائی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کوئی نہیں بول سکے گا سوائے انبیاء علیہم السلام کے، ان کی پکار بھی یہی ہوگی، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ آج کے دن بچا لے، اے اللہ آج کے دن بچا لے۔ ایسا موقع ہوگا، ایسی دہشت طاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یخلصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا آج یہ لوگ ظلم اور زیادتی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے جب بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، فمنہم شقی ومنہم سعید، ان میں سے بعض جو ہے وہ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور بعض جو ہے نیکبخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکبخت بنائے۔ پھر آگے ان کی تفصیل بیان کی، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یعنی جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں ان کے لیے چیخنا چلانا اور رونے کی آوازیں ہوں گی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ زفیر جو ہے گدے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو ابتدا میں بڑی بلند ہوتی ہے، اور شہیق وہ آواز ہوتی ہے جو آخر میں نرم پڑ جاتی ہے، اور یہ ایسی آواز ہوتی ہے جو سینے اور حلق سے غم کی صورت میں نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ بدبخت آدمی کے لیے دوزخ میں جا کے رونا پیٹنا چیخنا چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ لوگ جو ہے وہی دوزخ میں ہی رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے پروردگار چاہے۔ اگر اس کی مشیت ہوگی تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے، لیکن عام قانون یہی ہے کہ شقی اور بدبخت لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا پروردگار کر گزرنے والا ہے، جو چاہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ کسی بندے سے جیسا چاہے سلوک کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، لیکن بہرحال وہ لوگ جو نیکبخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جو تیرا پروردگار چاہے۔ وہ اگر کچھ اور فیصلہ کرنا چاہے تو وہ مختار کل ہے، ان جنتیوں کے متعلق کر سکتا ہے۔ عطاء غیر مجزوز، جنتیوں کے جنت میں جانے کا یہ ایسا انعام ہے جو قطع نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو جنت سے محرومی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں کے بارے میں آئے ما دامت السماوات والارض کے الفاظ آئے، یعنی جب تک آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، دونوں گروہ اپنے اپنے مقام پہ رہیں گے۔ تو ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت اور دوزخ کا قیام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کی موجودگی تک ہے۔ جب یہ نظام بدل جائے گا تو جنت یا دوزخ سے نکلنا پڑے گا، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ عربی محاورے میں جب بلندی کا ذکر کرنا ہو تو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن میں آسمان بلند ترین جگہ پہ ہے، اور جب پستی کا ذکر مطلوب ہو تو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اس سے پوری کائنات مراد ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے زمین آسمان کو دیکھ رہا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا اس کے دل میں ان کے ہمیشہ رہنے کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور جب زمین اور آسمان کے قیام کے حوالے سے کسی بات کا ذکر کیا جائے تو مراد یہی ہوتی کہ زمین اور آسمان کی طرح یہ چیز بھی ہمیشہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے دوزخی اور جنتی اپنے اپنے مقام میں رہیں گے۔
इसका यही मतलब है कि ये लोग इन मकामात में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, वहां से निकाले नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात जो इस हवाले से है वो कल बयान करेंगे। कुछ मज़ीद सवालात भी इस आयत से मुतालिक है, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।